يا رمضان इंशाअल्लाह सारे रोजे रखूंगा रमजान में, नमाज पढ़ के रब को राजी कर लूंगा रमजान में। इंशाअल्लाह सारे रोजे। कुरान में बयान परवरदिगार है, मेरे नबी पे सारा दारो मदार है, मेरे नबी पे सारा दारो मदार है। तेरी वजह से माना आका तेरे सहाबियों को, ताहिर तेरा घराना दिल का करार है। और मौला अली का सदीका सिद्दीक पर मैं कुर्बान, एक तेरा लाडला है, एक तेरा लाडला है, एक यार गार है। तेरी फातिमा है बेटी, तेरी आयशा ज़ौजा, एक तेरे तन का टुकड़ा, एक तेरे तन का टुकड़ा, एक राज़दार है, मेरे नबी पे सारा दारो मदार है। नाराए हैदरी पर ईमान है हमारा, पहले मगर प्यारा हक चार यार है, पहले मगर प्यारा हक चार यार है। कोई चार का है दुश्मन, कोई पंज का है मुनकर, सबका अदब करे जो, सबका अदब करे जो, मदनी का यार है, सबका अदब करे जो, मदनी का यार है। और मौला अदब सिखाए, बेअदब ना बनाए, मौला अदब सिखाए, बेअदब ना बनाए। कासमी अदब में, कासमी अदब में बेड़ा ही पार है, कासमी अदब में बेड़ा ही पार है। हाज़रीन व नाज़रीन, इस्लाम में हर इबादत अपने अंदर करीमाना शान रखती है, यानी इस्लाम में हर इबादत करीम ही करीम है। नमाज भी करीम है, हज भी करीम है, ज़कात भी करीम है। नमाज ऐसी करीम है कि जो बंदा नमाज पढ़ता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है और उसको अपना महबूब बना लेता है। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। नमाज भी करीम है और हज भी करीम है, लेकिन इसके पास चल के जाना पड़ता है। मतलब नमाज पढ़नी है तो मस्जिद तक जाना पड़ेगा, मुसल्ले तक चल के जाना पड़ेगा। हज करना है तो ये किसी जगह पे नहीं हो सकता सिवाय हरमैन तय्यबैन ताहिरैन के, वहाँ जाना पड़ेगा और फिर मखसूस दिन है वहाँ जाना पड़ेगा, मुशक्क़त बर्दाश्त करनी पड़ेगी, वहाँ हज करना पड़ेगा। वो भी करीम है,
گناہ بخشے جاتے ہیں۔ یہاں تک کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ حج کر لیتا ہے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح کہ بچہ ابھی ماں کے پیٹ سے آیا ہے، اس طرح اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسلام میں ہر عبادت اپنے اندر کریمانہ شان رکھتی ہے، لیکن حاضرین و ناظرین رمضان ایسا کریم ہے کہ جس کے پاس چل کے نہیں جانا پڑتا بلکہ یہ گھر میں آ کے کرم فرما دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک پیاسا آدمی ہے تو کنویں کے پاس اسے چل کے جانا پڑتا ہے، کنواں اس کے پاس آ کے اس کے پیاس کو نہیں بجھاتا، لیکن ایک ایسا کریم ہے کہ اس کے پاس جانا نہیں پڑتا بلکہ وہ گھر میں آ کے کرم فرما دیتا ہے۔ جیسے بادل ہیں، بادلوں کے پاس جانا نہیں پڑتا بلکہ وہ گھر میں آ کے کرم فرما دیتے ہیں، وہ سیراب کر دیتے ہیں، وہ پیاس کو دور کر دیتے ہیں۔ تو رمضان بھی ایسا کریم ہے کہ جو گناہگار ہیں اللہ ان کو بخش دیتا ہے، اور جو پہلے ہی بخشے ہوں اللہ ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ ایسا کریم ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا اہتمام کیا اور اس کو خوش آمدید کہا، اہلم و سہلم مرحبا کہا، اور اس کی مہمان نوازی فرمائی، اور یہاں تک کہ صحابہ کرام کو اکٹھے کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کرام وہاں موجود ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطاب وہاں پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، ہے لوگوں، سب کو یہ ارشاد فرمایا، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو ارشاد فرمایا، لوگوں ایسا عظیم مہینہ تشریف لانے والا ہے، وہ سہ فگن ہونے والا ہے کہ جس کے دامن کے اندر رحمتیں بڑی ہیں اور وسیع رحمتیں وہ لے کر آ رہا ہے اور بڑی کرم نوازیاں لے کر آ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ رب العزت جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، رحمت کے دروازے اللہ کھول دیتا ہے اور وہ کھلے رہتے ہیں، پورا مہینہ کھلے رہتے ہیں۔ رمضان المبارک کا ہر دن، اس کی ہر رات، ہر دن کی ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر گھنٹہ، ہر گھنٹے کا ہر منٹ کا ہر سیکنڈ کا ہر لمحہ، اس کے اندر رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ اور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب روزہ دار روزہ رکھ کے سو جاتا ہے اس کی ہڈیاں اللہ کی تسبیح بیان فرماتی ہیں۔ اللہ اکبر، اس قدر رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ اور یہاں تک فرمایا، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود عطا فرماؤں گا، اور یہ بھی عزت اور شان عطا فرمائی۔ فرمایا کہ ہر چیز اللہ رب العزت کی تسبیح بیان فرماتی ہے۔ یہ بار بار اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، کہیں فرمایا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں وہ اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتی ہے اور وہ کر رہی ہے۔ لیکن ایک ایسا مقام آتا ہے کہ جب روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے اس سے پہلے دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت سب کو حکم فرماتا ہے، مٹی کے ذرات، پانی کے قطرات، زمین اور آسمان میں جتنے بھی ہیں سب کو حکم ارشاد فرماتا ہے اس وقت میری تسبیح کو بند کر دیا جائے، میرے ذکر کو روک دیا جائے۔ بھلا کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ میرا پیارا روزے دار میری بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، اس کی دعا پہ تم آمین کہو۔ سبحان اللہ، اتنی عظمتیں اور برکتیں لے کر یہ حاضر ہوتا ہے یہ مہمان کریم، یہ رمضان کریم، برکتوں والا اور رحمتوں والا۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی روزہ دار کی افطاری کرا دے تو اللہ رب العزت اس بندے کو اتنی رحمتیں فرمائے گا کہ جتنا ثواب اس روزے دار کو ملا ہے اس میں ثواب میں کمی کیے بغیر جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ہی اللہ اسے ثواب عطا فرمائے گا جس نے روزہ افطار کرایا ہے۔ حضرت سلمان فارسی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہم میں سے کوئی ایسے بھی ہیں کہ جن کے پاس اتنا کھانا نہیں ہے میسر کہ اس کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیں، یا طرح طرح کے مشروبات نہیں ہیں، تو کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہیں۔ اب صحابہ کرام نے جو کچھ تھا وہ سارا کا سارا اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں قربان کر دیا تھا۔ سب سے بڑی جو دولت تھی وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تھی۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس اتنا کچھ نہیں ہے، اس کے پاس پانی کا ایک گھونٹ تو ہوگا نا۔ سبحان اللہ، اگر پانی کا ایک گھونٹ اگر اس کو پلا دے، فرمایا کہ دودھ کا ایک گھونٹ تو ہوگا، فرمایا وہ اس کو پلا دے، یا فرمایا کہ اس گھر میں ایک کھجور تو ہوگی نا، فرمایا وہ ایک کھجور اسے دے دے جس سے وہ روزہ افطار کرا دے، تو سرکار فرماتے ہیں اس کے بدلے میں بھی اللہ رب العزت اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا جتنا ثواب اس روزے دار کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اور آگے سرکار نے فرمایا کہ جو کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے گا، فرمایا کہ حوض کوثر پر وہ ایسا سراب کیا جائے گا
اور ایسا پلایا جائے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ اور فرمایا کہ جو اس رمضان کے اندر اپنے کسی ملازم کے اوپر اگر رحم کرے گا، تخفیف کرے گا، تو سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ایک تو اس کی بخشش فرما دے گا اور دوسرا اسے جہنم سے آزادی عطا فرما دے گا۔ میرے صاحب، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے پیاروں، اگر آپ کے ہاں کوئی کام ہو رہا ہے، 8 گھنٹے آپ کے مزدور کام کرتے ہیں، تو اس میں سے اگر آپ 6 گھنٹے کر دیں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، شیطان تو یہی کہے گا کہ آپ کے پیسے زیادہ خرچ ہوں گے، جہاں پہ 1 مہینے میں مکان بننا ہے 1.5 مہینے میں بنے گا، تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اسی کے اندر برکت فرما دے گا۔ وہ آپ کا ملازم اگلے دن وہ روزہ رکھ کے آئے گا کہ میرا مالک نرمی کرتا ہے اور مجھے اس کے معاملے میں نماز کے وقت بھی ٹائم مل جاتا ہے اور میری ڈیوٹی بھی تھوڑی ہوگی، تو اس کے لحاظ سے وہ روزہ رکھے گا۔ تو سرکار نے فرمایا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک تو بخشش فرما دے گا اور دوسرا جہنم سے آزادی عطا فرما دے گا۔ اور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمت ہے، اور دوسرا عشرہ وہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی ہے۔ تو اتنا بڑا مہمان ہمارے درمیان تشریف لے کے آ رہا ہے اور ہمارے لیے رحمتیں اور برکتیں لے کے آ رہا ہے۔ ہم سارا سال گناہ کرتے ہیں، گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، لیکن پھر بھی اس مالک کا کرم دیکھیں کہ اس نے یہ رحمت کے بہانے رکھے ہیں بخشنے کے کہ انسان جو ہے وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ تو اس مہمان کا آپ بڑی شان کے ساتھ استقبال کریں، اپنے بچوں کو بتائیں، اپنے گھر کی صفائی کروائیں اور بتائیں اپنے بچوں کو کہ رمضان آ رہا ہے، اور آپ کے بچے پوچھیں کہ ابا جان، بابا جان، دادا جان، ماما جان وہ رمضان کیا ہوتا ہے، آپ پھر اسے بتائیں کہ بیٹا رمضان اتنی رحمتیں لے کر آتا ہے، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے کھل جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی پاک مقدس اور بلند بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس معزز مہمان کا صحیح معنوں میں شاندار طریقے سے استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم اس رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، نوافل ادا کریں گے، نماز تہجد ادا کریں گے، تو انشاءاللہ صرف کرونا نہیں اور اس جیسی جو لاکھوں بیماریاں ہیں وہ بھی اللہ رب العزت ہم سے دور فرما دے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ